الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ باب السواک یوم الجمعہ میں اور امام مسلم نے باب السواک میں کتاب الطہارہ کے اندر ذکر کیا ہے. حاضرین، الحمدللہ جیسے آپ جانتے ہیں نماز کے بارے میں کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگ مسلسل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. صفت الصلاۃ، نماز کا طریقہ، یہ بیان کرنے سے پہلے مسواک کے بارے میں کچھ باتیں میں آج آپ کو کہہ دوں بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اہم موضوع ہے. اگر میں اس کو انشاءاللہ ترتیب سے 5 دن یا 6 دن لگاتار بول دوں، ہفتے سے لے کر کے لگاتار جمعرات تک، تو بہتر ہے. آج بیچ میں جمعہ کٹ ہو جائے گا، اس لیے میں آج مسواک کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے میری امت پر یا لوگوں پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا. مسواک کی فضیلت اس سے ثابت ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من النوم یشوس فاہ بالسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے ہی نیند سے اٹھتے تھے فوراً آپ اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو پہلا کام جو آپ کرتے اپنے دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ ہی اس کے راوی ہیں، کنا نعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواکہ وطہورہ فیبعثہ اللہ ما شاء یبعثہ من اللیل. کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے. بس جب اللہ تعالیٰ کی مشیت آپ کو بیدار کرنے کی ہوتی، آپ بیدار ہوتے تو مسواک اور وضو کرتے اور نماز پڑھتے رات میں. معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب جب بیدار ہوتے تھے آپ فوراً مسواک کرتے. رات میں کبھی 3 مرتبہ بیدار ہوتے، کبھی آپ نے پوری رات نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھتے سو جاتے، پھر بیدار ہوتے، پھر مسواک کرتے، پھر وضو بناتے، پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے. یہ آپ کی تہجد کا معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 حدیثوں سے ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، کرنے کو پسند فرماتے تھے. اگر ہماری امت پر تکلیف نہ ہوتی تو فرض بھی کر دیتے، ہے نہیں؟ اگر ہماری امت پر تکلیف نہ ہوتی تو اس کو فرض بھی کر دیتے. یہاں بات رکھیے آپ، ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا ہے، ٹائمز آف انڈیا ایک پیپر میں ایک بات آئی تھی، جو آدمی دانتوں کو صاف رکھتا ہے اسے کبھی ہارٹ کی بیماری نہیں آتی. جو آدمی دانتوں کو صاف رکھتا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں اس بات کو، اخبارات پڑھنے والے آپ حضرات، دنیا کی خبر رکھنے والے آپ حضرات ہیں، آپ جانتے ہیں آج کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو آدمی دانتوں کو صاف رکھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہارٹ کی بیماری نہیں دیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 چلر سال پہلے، ہماری زبان میں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو مسواک کیجئے، 5 دفعہ مسواک کیجئے، یا جتنی مرتبہ تمہیں موقع ملے مسواک کیجئے. آپ نے 2 الفاظ استعمال کیے مسواک کے بارے میں، ایک تمہاری زبان کے لیے پاکی ہے، دوسرا تمہارے پروردگار کے لیے رضامندی. یہ حدیث کو سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول اس طریقے سے کہ جس طریقے سے آپ اپنے کانوں کے بیچ میں پین کو لگاتے ہیں، بعض صحابہ کرام مسواک کو لگایا کرتے تھے. یہ معمول تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. رہی بات مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے کی، جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اس کی نماز کی فضیلت 70 گنا زیادہ ہے، تو یہ تمام فضیلتیں جو ہیں صحیح احادیث سے ان فضیلتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی اہمیت بتائے ہیں، اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے حتی الامکان ہمیں چاہیے کہ ہم مسواک کا اہتمام کریں. وضو سے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا پھر نماز شروع ہونے سے پہلے بھی آپ مسواک کر سکتے ہیں. آج میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ہفتے کے دن سے میں نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم.